القبر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پردہ نشین بہنوں، ہمارے دوست مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، آپ کو سنا رہے تھے، سناتے سناتے انہوں نے آپ کو قبر تک پہنچایا تھا، اس لیے میں بھی قبر اور اس سے آگے کا کچھ تذکرہ کروں گا۔ میری بہنوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو دہریہ اور کافر ہوتا ہے، جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو، مگر موت سے وہاں بھی نہیں بچ سکتے۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر و باطن کی جاننے والی ہے، پھر وہ تمہارے سارے عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں باخبر کر دیں گے۔ ایسی بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جس میں موت کا تذکرہ ہے۔ آج میری بہنوں، دنیا میں جو کچھ تباہی بربادی پھیلتی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہماری غفلت ہے، اور غفلت کی بنیادی وجہ ہم موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، اور قبر میں جو آنے والے حالات ہیں اس کو بھول گئے، اور اس کے بعد کی تیاری کو بھول گئے۔ بس کھانا پینا سونا، دنیا میں موج مستی کرنا، اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، اس میں لگ گئے، اس لیے اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، بیماریاں آ گئیں، بلائیں آ گئیں، آپس کی محبتیں ختم ہو گئیں، خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے، دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، سب اس لیے کہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ہر لائن سے آج امت پریشان۔ دیکھو، ایک زمانہ تھا کہ عورتیں بچے جنم دیتی تھی، کوئی بات نہیں ہوتی تھی، آج تو ایک بچے کا پیدا کرنا اتنی مصیبت ہو گئی، او ہو، جیسی حمل ٹھہرتا ہے بھائی یہاں ڈاکٹروں کے بعد دھکے کھانے شروع کرو، اور اس سے پہلے دوا کھاؤ، پھر اس کا صاحب کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، کہ بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی سی ہو رہا ہے۔ عجیب عجیب، پہلے 12-14 بچے عورتیں جنم دیا کرتی تھیں، اور نہ کوئی آپریشن اور نہ کوئی بیماری، سب آرام سے۔ آج تو آئے ایک بچے 2 بچے کی ولادت مصیبت ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ہماری زندگی عجیرن ہو گئی، زندگی کا گزارنا مشکل ہو گیا، زندگی کا ہر شعبہ مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے ہر جگہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا حکم بھلا دیا، اللہ کا ذکر بھلا دیا، اور خود قرآن پاک میں ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے کترائے گا، بھاگے گا، اور میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں رہا۔ پہلے کی خواتین کئی گھنٹہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، روتی دھوتی تھی، تو ان کی زندگیاں ہزار غربت کے باوجود پرسکون زندگی گزرتی تھی۔ آج دولت کی ریل پیل ہے، اسباب ہیں، اور راحت و آرام کے اسباب مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود سب پریشان، بچہ پریشان، بچی پریشان، شوہر پریشان، بیوی پریشان، سب پریشان۔ ایک زمانہ تھا عورتیں کتنی ذکر کتنی تلاوت کرتی تھی، اس کا سیمپل بتاؤں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ انہوں نے جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی، جس ماں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، اس ماں کا حال یہ تھا کہ ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ روزانہ وہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی تھی۔ بھائی درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کس لیے پڑھنا چاہیے؟ ڈسٹرب نہیں کرو، بیٹھ جاؤ کہیں۔ اور اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا ایک حق ہے،
اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، حضور کے بہت حقوق ہیں، اس لیے درود شریف پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، ان کا نام تھا بی صفیہ، وہ پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ انہیں قرآن پاک سے اتنی محبت تھی، قرآن پاک سے ایسا عشق و تعلق تھا کہ شادی ہو گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے قرآن پاک کا حفظ شروع کیا۔ تم جانتی ہو کہ شادی ہونے کے بعد عورت کے ذمے کتنے جھمیلے آ جاتے ہیں، کتنی کام آ جاتے ہیں، شوہر کو سنبھالنا، شوہر کے گھر والوں کو سنبھالنا، بچے کو سنبھالنا، ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ان کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن حضرت بی صفیہ کے دل میں قرآن پاک کی ایسی عظمت و محبت تھی میری بہنوں کہ شادی کے بعد انہوں نے قرآن شریف یاد کرنا، حفظ کرنا شروع کیا۔ ارے تم میں بھی کوئی ارادہ کر رہا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کا حفظ کریں گے؟ کرو تو اللہ آسان فرما دیتے۔ میری بہنوں، قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا، مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی روزانہ خالی ایک آیت حفظ کرنا شروع کر دے، کتنا؟ صرف ایک آیت۔ حضرت نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی روزانہ صرف ایک آیت حفظ کرنا شروع کر دے تو ایک سال میں ایک پارے اسے حفظ ہو جائیں گے، لہذا 30 سال میں وہ 30 پاروں کا آرام سے حافظ ہو جائے گا۔ اور کوشش اس نے شروع کر دی، مثلا ایک آیت پڑھنی شروع کر دی اور درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو حافظ بنا کے اٹھائیں گے۔ کتنا آسان ہے قرآن کا یاد کرنا۔ لیکن ہمیں موبائل سے فرصت ملے جب تو ہم قرآن یاد کریں گے۔ آج تو شروع سے ہم خود بھی موبائل میں ڈوب گئے اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے شروع سے موبائل کی لت لگا دیا۔ اب اس کے نتیجے میں بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے بے دین ہو رہے ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں، لکھا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ اسلامی مزاج لے کر آتا ہے، پر اس کے ماں باپ جو ہے بعض ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی۔ کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو مزاج لے کے آیا تھا، اگر ماں باپ مومن اور مسلمان ہوتے اور اس کی اسلامی ماحول فراہم کرتے تو وہ بچہ آٹومیٹک اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا چلا جاتا اور کامل مومن ہو جاتا۔ مگر یہ ماں باپ جو ہے اس کو ماحول فراہم کرتے ہیں مجوسیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، وہ بچہ آگے چل کے وہی اس کی سوچ بن جاتی ہے، پھر وہی اس کا عمل بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے دور، رسول سے دور اور طرح طرح کی مصیبتوں میں بھی گھر جاتا ہے۔ میں سنا رہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، انہیں ان کے دل میں قرآن پاک کی اتنی عظمت تھی۔ آج کتنے لوگ اپنی بچیوں کو SSC کرانے کی فکر کرتے ہیں اور صاحب 12ویں پڑھانے کی فکر کرتے ہیں، یہ تو یہ فکر نہیں کرتے کہ ہماری بچی قرآن پاک کے حافظ ہو جائے۔ حالانکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ میری بہنوں، پورے قرآن کا حفظ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھنا بھی سکھا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ یہ قرآن کو ناظرہ پڑھانے کا بھی یہ انعام ہے، تو جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے گا اسے کیا کیا ملے گا۔ اس لیے سب عورتیں ارادہ کریں کہ ہم خود بھی حافظہ کریں گی، اپنے بچیوں کو کرائیں گی اور اپنے بچوں کو کرائیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگوں نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ عورتوں کے دل میں ایسا دینی جذبہ ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی انہیں سب سے پہلی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ کتنی جلدی اللہ کے پاک قرآن کا حافظ بن جائے۔ چنانچہ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دودھ چھڑانے کی عمر میں پاؤ پارا قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، اور جب 7 سال کی عمر ہوئی تو پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ تو یہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال کی ہوتی ہے، یہ دودھ چھڑانے کی عمر میں پاؤ پارا حافظ کیسے ہوئے؟ غور کرو۔ کوئی فرشتہ آسمان سے انہیں آ کے زبان یاد نہیں کراتا تھا۔ بات یہ تھی کہ ان کی والدہ جو تھی وہ گھر میں بچیوں کو ہر دم قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ 50 بچیاں ان کے گھر میں قرآن پڑھتی تھی، اور وہ پڑھاتی، کسی کو حافظ آیت کرا رہی، کسی کو ناظرہ پڑھا رہی، اور کسی کو متن پڑھا رہی، کسی کو ہجے پڑھا رہی، کسی کو قاعدہ پڑھا رہی، جس میں ان کا وقت گزرتا تھا۔
تو وہ جو بچے قرآن گود میں ان کو لیے رہا کرتی تھی جو بچیاں، وہ اپنا سبق یاد کرتی تھیں اور وہ سن کے ان کو یاد ہو جاتا تھا. اس طرح سے دودھ چھڑانے کی عمر میں پورے پاؤ پارا قرآن کے حافظ ہو گئے تھے. اور پھر 7 سال کی عمر ہوتے ہوتے پورے حافظ ہو گئے. جب 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تو ان کے ابا کی طرف سے ان کی اماں کو ہدایت تھی کہ جب تک یہ روزانہ ختم قرآن نہ کر لے اسے روٹی مت دینا، یعنی کھانے کو مت دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے 12 بجے تک میں آرام سے ختم قرآن کر لیتا تھا، اس کے بعد میں روٹی کھا لیتا تھا، پھر آدھے دن میری چھٹی تھی. تو میری بہنوں ایک معاشرہ ایسا تھا کہ سب سے پہلے عورت کو فکر ہوتی تھی. آج بھی دنیا میں ایسے بعض علاقے ہیں، میں تمہیں تاریخ کے حوالے سے بتاؤں. ایک علاقہ بتایا، اس کا نام ہے عرب القرآن. وہاں پر مرد حافظ، عورت حافظ، جوان حافظ، بوڑھے حافظ، عورتیں حافظ، بچے بھی حافظ. کہاں وہاں کے لوگ ایسی محنت کرتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں کہ عورت کو جیسی حمل ٹھہرا، امید سے عورت ہوئی، اس کے بعد پھر ایسا نظام بناتے ہیں کہ وہ عورت قرآن پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے، بس نماز پڑھے اور قرآن پڑھے. باقی اس کے لیے دوسرے سب کاموں کا انتظام کر دیتے ہیں کہ دوسرے کام دوسرے سنبھال لیں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنے گھر کا نظام بنایا تھا کہ جو بہو آئے گی اگر وہ قرآن پاک کی حافظ نہیں ہوگی تو اس کو 2 سال کے اندر حافظہ کرانا ہے. مگر جب تک کہ وہ حافظہ کرتی رہے گی تو گھر والے اس سے گھر کا کام کاج نہیں لیں گے، اس کو قرآن کے حفظ کے لیے فری کر دیں گے. اور گھر والے سب ساتھ دیتے تھے. اس طرح سے 2 سال میں وہ قرآن حفظ کر لیتے. تو میں کہتا ہوں مردوں کے مقابلے میں عورتیں جلدی حافظہ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کا ذہن زیادہ یکسو ہوتا ہے. مرد بازاروں میں پھرتا ہے اس لیے اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اور جس کا ذہن منتشر ہوگا اس کا حافظہ دیر میں ہوگا، اور جس کا ذہن یکسو ہوگا اس کا حافظہ جلدی ہوگا. بمبئی میں ایک گھر کے اندر ایک بچی نے ایک گھر میں رہتے ہوئے 3 مہینے میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا. دیکھ لو آج بھی ایسی بچیاں ہیں. اس لیے تم شوق پیدا کرو کہ ہم بھی اللہ کا پاک قرآن کیا کریں گے، اللہ کا پاک قرآن یاد کریں گے. بہرحال میں سنا رہا تھا کہ کسی زمانے میں خواتین کتنا ذکر کرنے والی تھی، کتنی تلاوت کرنے والی تھی، اس پر بات چلتے چلتے کہاں سے کہاں چلی گئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھیں، ایک تو وہ پورے قرآن کے حافظہ تھیں، روزانہ ایک منزل تلاوت کرتی تھی. آج کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں تو تلاوت نہیں کرتے، ذکر تلاوت کرتے ہیں تو ذکر نہیں کرتے. حالانکہ ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا حکم دیا ہے. بیہقی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس نصیحت میں حضور نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل. یہ حدیث کے الفاظ. حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنے اوپر لازم کرو اور اللہ کے ذکر کو بھی لازم کرو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، روزانہ ایک منزل تلاوت کا مطلب جانتے ہو؟ اب پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ پورے قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں، کہ تو کتنی بتائیں گی؟ پورے قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. لہذا ایک منزل کسی نے تلاوت کی تو 7ویں دن اس کا قرآن ختم ہو جائے گا. تو ایک منزل روزانہ تلاوت بھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ 5000 درود شریف بھی پڑھتی تھی، اور اس کے علاوہ 5000 مرتبہ اللہ 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 کا ورد کرتی تھی. اور بھی بہت سارے اذکار اور معمولات تھے، اور گھر میں بچیوں کو پڑھاتی بھی تھی. اور تمہیں حیرت ہوگی کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو رمضان میں چونکہ کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں تو وہ روزانہ 40 پارے قرآن پڑھتی تھی روزانہ. کیا مطلب؟ ایک ختم قرآن کر کے اگلے قرآن میں 10 پارہ اور پڑھ لیتی تھی. اب یہ ایسا واقعہ ہے کہ آج کی بہت سی خواتین کے گلے کے نیچے نہیں اترتا. وہ کہتی صاحب ایسا کیا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا عقل میں آتا ہے کیا 40 پارہ پڑھ لیں؟ ارے اللہ کی بندی، تم بھی ویسی زندگی گزارو جیسی وہ زندگی گزارتی تھی، تو آج تم بھی پڑھ سکتی ہو. وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، اور وہی قرآن ہے، اللہ بھی وہی ہے. بس ہمارے حالات بدل گئے، ہمارے احوال بدل گئے، اعمال بدل گئے. اس لیے اللہ کی طرف سے جو برکتیں آتی تھی وہ چھن گئی، جو رحمتیں آتی تھی ہم اس سے محروم ہو گئے. اب میں خلاصے کے طور پہ تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں. دیکھو،
اگر کوئی اپنی زندگی سے چن چن کے گناہ ختم کر دے اور لایانی باتوں سے بھی اپنے کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ آج بھی اتنی تلاوت کر سکتے. تمہیں حیرت ہوگی، ابھی قریب کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، ان کا نام تھا مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی. یہ انہی کے خاندان کے ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ رمضان میں آپ کے کیا کیا معمولات ہیں، لکھائیے. تو حضرت نے فرمایا اچھا لکھو. پھر فرمایا رمضان میں میں روزانہ 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں. حدیث شریف کی کتاب بھی پڑھاتے تھے. کہا میں 1 گھنٹہ تو حدیث شریف پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 40 پارے تلاوت کرتا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ یہ سب کے باوجود میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ ناکارہ کوئی آدمی نہیں. اتنا ان کو احساس تھا. ابھی یہ قریب کے بزرگ گزرے جن کے دیکھنے والوں میں بھی سینکڑوں دنیا میں موجود. اب تمہاری عقل میں نہیں آ رہا تو میں بتا رہا ہوں اس کا حل کیا ہے. اصل چیز ہے گناہ سے بچنا، اور گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ لایانی کاموں سے بھی بچنا. جب آدمی گناہ سے بچتا ہے اور ساتھ میں لایانی سے بھی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ دیکھو اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اتنا پڑھتے تھے. 1 گھنٹہ سبق پڑھاتے، 1.5 گھنٹہ ذکر کرتے اور 40 پارے تلاوت کرتے اور مہمانوں کی بھی خدمت، سب اسی وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے، کام ہو جاتا. آج ہماری زندگی میں گناہ بہت پھیل گئے، تو گناہ تو کرنے ہی نہیں چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ لایانی سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضور فرما رہے کسی مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا، کوئی پورا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ لا یعنی باتوں کو بھی نہ چھوڑ دے. اب اس کی روشنی میں تم موبائل پہ جو میسج دیکھتی ہو اس کو پوچھو، غور کرو کیا ہے، یہ یعنی ہے کہ لا یعنی ہے، اس کو کرنا چاہیے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے. پھر اس میں شروع میں تو خالی لا یعنی ہوتا ہے، مگر پھر بعد میں ہوتے ہوتے اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب تم موبائل کا میسج اوپن کرو گی تو مردوں کا فوٹو بھی آئے گا، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، ان کو دیکھنا حرام ہے. پھر ایک گناہ ہوا، پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، دوسرا تیسرے کو کھینچتا ہے. پھر ہوتے ہوتے آدمی گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر اس سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میری بہنوں، اگر مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے، قبر میں جانا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تو میری بہنوں، جو قبر میں جانا ہے، اور یہ یاد رکھو ہر ایک شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت، روزانہ اس کی زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے اور اس کی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنی قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کسی شخص کو اس کی موت کا فکس متعین وقت معلوم ہی نہیں کب آئے گی. شادی سے پہلے بھی آ جاتی، شادی کے بعد بھی آتی ہے. تو میں دونوں قصہ سناؤں. ہمارے کون آ گئے؟ اچھا تم کیوں آ گئے؟ ہاں، ہمارے وہاں ہم گئے تھے اننتا پور آندھرا میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک مولانا صاحب نے سنایا قصہ. کہا ہمارے ایک دولہے صاحب تھے، دولہے میاں تھے، 28 مئی کو ان کا نکاح ہونا طے تھا اور وہ 22 مئی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کار میں سوار ہو کے حیدرآباد جا رہے تھے شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے. اور وہاں سے لمبی شاپنگ کر کے کار میں واپس آ رہے تھے. کار میں ٹوٹل 7 آدمی تھے. واپس آتے ہوئے ایک ٹرک سے ایسی ٹکر ہوئی کہ وہیں پر کار میں جتنے لوگ تھے اس 7 آدمیوں میں سے 6 آدمیوں نے وہیں دم توڑ دیا، ان کا فوراً انتقال ہو گیا. اور وہ 6 اور صرف ایک آدمی بچے، 7 آدمی میں سے ٹوٹل ایک آدمی بچے اور 6 کے 6 وہیں مر گئے. اور وہ 6 جو دم توڑ دیے انتقال ہوا، ان 6 میں وہ دولہے میاں میں تھے جن کا 28 مئی کو نکاح ہونا طے تھا اور 22 مئی کو سفر آخرت پہ چلے گئے. تو میری بہنوں، موت کا کسی کو متعین معلوم نہیں ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اپنی تیاری کر کے رکھنا چاہیے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کر کے، معافی مانگ کے،
اور اپنے سارے معاملات کو صاف کر کے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اقیس الناس من احزم الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، دور اندیش اور سب سے زیادہ محتاط زندگی گزارنے والا کون شخص ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جو موت کو یاد رکھے اور سب سے زیادہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگا رہے، بس سمجھ لو وہی سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، عقل مند۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار اللہ والے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایک ایک سانس کو وصول کرتے ہیں، ایک ایک سانس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ اب تمہیں ایک سمپل بتاؤں اللہ والے کیسے وہ سانس کو بچاتے ہیں۔ ہمارے مشائخ میں، بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، بزرگ بہت بڑے اللہ والے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے 78 سال ایسے گزرے کہ کسی نے ان کو بستر پر لیٹے دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا بس عبادت، تلاوت، ذکر اسی میں لگے رہتے۔ جب موت سے پہلے بستر پر لیٹے ہیں تو اس وقت لیٹے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ ہے سری سختی۔ یہ ایک اور بزرگ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بس عبادت کرتے 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 بہت بھوک لگی تو جیب میں ستو رکھے رہتے، وہ ستو کو نکالا اور گلاس میں پانی میں ڈالا، یوں گھولا، یوں پی لیا، بس پھر عبادت میں لگ گئے۔ پوچھا کہ حضرت کیا قصہ ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے، ستو پیتے ہیں؟ کہا بھائی میں نے حساب لگایا کہ باقاعدہ کھانے کے لیے دسترخوان میں بیٹھو اور روٹی کے ٹکڑے کرو، لقمے بناؤ، پھر اسے چباؤ، پھر نکلو، تو اتنی دیر میں میرے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا لاس یعنی نقصان ہو رہا تھا۔ تو پوچھا حضرت کتنے دنوں سے یہ آپ کا معمول ہے؟ کہا 40 سال سے ایسی معمول بنا لی۔ تو دیکھو اللہ والے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اپنی ایک ایک سانس کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ تمہیں پتا سبحان اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابھی تم لگے ہاتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، سبحان اللہ، دیکھو نیکی لکھ دی گئی۔ مکہ مکرمہ میں خاتون تھیں، وہ روزانہ 12,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتی۔ اس لیے میری بہنوں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرو، ورنہ ایک دن یہ آنے والا ہے کہ ہماری یہ کھلی آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ چلتے ہاتھ رک جائیں گے، لوگ 3.5 ہاتھ نیچے قبر میں ڈال کر چلے آئیں گے۔ تو ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہنا چاہیں اور کہہ کے اس کا ثواب کمانا چاہیں تو نہیں کما سکتے، اب اس کا چانس نکل گیا۔ ایک جوان بچے کا ایک وبائی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو نہ پوچھو، ہم پر بہت بوجھ ہے، ہم اب ایسی دنیا میں آ چکے ہیں کہ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے، اور آپ ابھی ایسی دنیا میں ہیں کہ بہت کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں مگر آپ غفلت میں ہیں، آپ کرتے نہیں۔ پھر اس نے کہا ابو اس وقت اگر آپ خالی 2 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ہمیں اس کا ثواب بھیج دیں، یا 2 نفل پڑھ کے ہمیں اس کا ثواب بھیج دیں، تو ہمارے نزدیک آپ کا یہ 2 مرتبہ سبحان اللہ کا بھیجا ہوا ثواب یا 2 نفل کا بھیجا ہوا ثواب ہمارے نزدیک آپ کی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی۔ آج سوچو ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ آج ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ نماز کے لیے وقت ہے۔ ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا، کوئی 24 گھنٹے میں 1000 رکعتیں نفل پڑھتا، کوئی روزانہ 500 رکعتیں نفل پڑھتا۔ پتہ ہے نفل پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے پیر بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا VIP اور خصوصی اور محبوب و مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے ہر کام میں اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ اتنا اونچا مقام کس عمل سے ملتا ہے بولو؟ کثرت نوافل کی وجہ سے۔ آج ہمیں نفل پڑھنے کا موقع ہی نہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بے فکری کی دلیل ہے، گویا ہمیں مرنا نہیں، قبر میں جانا نہیں اور قبر کی تیاری نہیں۔
ہر وقت سوچو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مرنا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ جن کا اتنا بلند مقام تھا کہ ان کے لحاف میں اللہ کے رسول ہوتے تو بھی آسمان سے وحی نازل ہوتی، اس کے باوجود ان کی فکر کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہنے لگی یا رسول اللہ فکیف بی وانا امرأۃ ضعیفہ، یا رسول اللہ آپ نے جب سے قبر کا تذکرہ کیا ہے اور قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے تو مجھے تو بہت فکر ہے، بہت ٹینشن ہے، ایک تو میں عورت ذات ہوں، ویسی عورت ذات کمزور، پھر میں بہت کمزور ہوں، یعنی میں قبر کا عذاب کیسے برداشت کر پاؤں گی، مجھے تو بہت ٹینشن ہے، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے آیت سنائی، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت سنائی۔ تم سوچو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے لیے اتنی بشارتیں ہیں وہ ڈر رہی۔ تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے عورتوں کا طبقہ جہنم میں زیادہ نظر آئے۔ یہ حدیث سن کے کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے؟ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں آتا کہ اگر ہم جہنم میں چلی گئی تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں جہنم سے کون نکالے؟ اور جہنم کا حال کیا معلوم کیسا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل توضع في اخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه او كما قال، کہا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کے تلوے کے نیچے، اس کے تلوے میں یعنی اس کے پاؤں کے نیچے صرف چھوٹی سی ایک آگ کی چنگاری رکھی جائے گی پاؤں کے نیچے، تلوے کے نیچے، اور وہ بھی چھوٹی سی چنگاری، مگر اس چھوٹی سی چنگاری میں اتنی تپش، اتنی حرارت، اتنی گرمی اور اتنی شدت ہوگی کہ اس کا دماغ اور اس کی کھوپڑی کھول نہیں ہوگی۔ یہ حال سب سے جہنم کے ہلکے عذاب کا ہے۔ آگے پھر جس کو سخت عذاب دیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچا اور اس میں خلاصے کے طور پر بتایا کہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جسے 3000 سال تک گرمایا گیا، بھڑکایا گیا۔ یہ سن کر ایک صحابی پر اتنا اثر ہوا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آسمانی نظام حرکت میں آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور پوچھنے لگے من حاضر باقی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ رونے والے کون صاحب ہیں؟ حضور نے فرمایا حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ حضور نے ان کی تعریف فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے اور فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق العرش لا تبکی عین عبد فی الدنیا الا اغفرت ضحکہ فی الجنہ، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے میرے عزت و جلال کی، مجھے قسم ہے میرے بلندی شان کی، جو بھی میرا بندہ یا بندی دنیا میں میرے ڈر خوف سے آنکھوں سے آنسو بہائے گا اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ہنسنے کا انتظام کروں۔ میری بہنوں رو اور اللہ کے لیے رو۔ قرآن میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور رو زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے تذکرہ فرمانے لگے، فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فرمایا آخرت کے جو ڈراؤنے اور دردناک حالات میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے دلوں میں کیسی فکر آخرت پیدا کرنا چاہتے تھے، تمہیں حیرت ہوگی۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور اپنے صحابہ کو خالی کھلکھلا کر ہنستے دیکھا۔ صحابہ کو موبائل استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا، خالی کھلکھلا کر ہنستے دیکھ لیا۔ حالانکہ کھلکھلا کر ہنسنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، مگر ہاں کھلکھلا کر وہ ہنستا ہے جو غفلت کی اور ذرا بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی وقت حضور نے للکارا اور اپنے صحابہ کو فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرتے تو میں یہ منظر نہیں دیکھتا۔ کیا منظر حضور نے دیکھا تھا؟ یہ دیکھا تھا خالی کھلکھلا کر ہنس رہے۔ آج ہماری زندگی غفلت بھری، جہاں 4 عورتیں بیٹھ جائیں گی بس تیری میری شروع، تیرا شوہر کیسا، تیرا داماد کیسا، تو بہنوئی کیسا، دنیا جہان کے قصے شروع کریں گی اور اللہ کا ذکر نہیں کریں۔ میری بہنوں اس کا خیال کرو کہ جہاں بیٹھو اپنے اللہ رسول کا تذکرہ کیے بغیر نہ اٹھو۔ جس مجلس میں اللہ رسول کا تذکرہ کیے بغیر لوگ اٹھ جائیں گے، قیامت کے دن وہ مجلس حسرت، افسوس اور وبال کا سبب ہو جائے۔ اس لیے اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو پہلا کام یہ کریں گناہ کو چھوڑیں، زندگی سے چن چن کے گناہ کو ختم۔ اور عورتیں کیا کریں؟ زیادہ تر زبان کی بے احتیاطی اور زیادہ تر بے پردگی اور ماڈرن اور فیشنیبل کے عذاب میں مبتلا۔ اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، میں تمہیں واقعہ سناؤں
ایک خاتون کا، ایک عورت کا، جوان بچی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جنازہ پڑھ کر لوگوں نے جیسے اس کو قبر میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت کے قبر میں اتارنے سے پہلے اس کی قبر میں سانپ آ کے بیٹھا ہوا. اب یہ منظر دیکھ کر دہشت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا. لوگ پریشان، کیا کریں؟ مشورہ ہوا کہ چلو بھائی دوسری قبر کھودیں گے. بڑی محنتوں کے بعد جب دوسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا سانپ تو اس میں بھی آ گئے. اب کیا کریں؟ لوگوں نے کہا تھوڑی اور ہمت کرو، تیسری کھودیں گے. جب تیسری کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا دونوں قبروں سے زیادہ سانپ اس تیسری قبر میں آ گئے. اب لوگ سمجھ گئے بھائی یہ تو آسمانی سلطانی عذاب ہے، ہم اس سے بچا نہیں سکتے. لوگوں نے کہا ڈال دو، یہ جانے اور اس کا عمل جانے. کہاں تک اب قبریں کھودتے تھے. اب یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر دہشت طاری ہو گئی تھی. دور دور سے مٹی پھینک پھینک کے لوگ گھروں کو واپس گئے. جب محلے میں پہنچے تو اس جوان بچی کی ماں زندہ تھی. اس سے لوگوں نے پوچھا تیری بیٹی کیا پاپ کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی، کھلا ہوا قبر کا عذاب نظر آیا. اس کی ماں نے جو جواب دیا وہ توجہ سے سنو. اس کی ماں نے بتایا کہ میری بیٹی نماز تو پڑھتی تھی اور میری بیٹی روزے تو رکھتی تھی، پر ایک بات اس کی زندگی میں یہ تھی کہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی وہ بہت پسند کرتی تھی. ہم اسے بہت منع کرتے تھے، سمجھاتے تھے، مگر میری بات مان کر نہیں دیتی تھی. یعنی اس کی ماں نے اشارہ دیا کہ اس کو قبر میں سانپ کی شکل میں جو عذاب آیا وہ اس کو قبر میں سانپ کی شکل میں جو عذاب آیا تو یہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی گزارنے کی وجہ سے. اب تم غور کر لو، آج یہ ماڈرن اور فیشنیبل کا عذاب اور اس کی لعنت آج ہمارے گھروں میں عام طور سے داخل ہو. یہ ماڈرن اور فیشنیبل کیا چیز ہے؟ عورت کا بے پردہ زندگی گزارنا اور بازار میں پھرنا، گال کھولے پھرنا، بال کھولے پھرنا. اور صاحب گھر میں آج کل تو ایسا گلا بناتی جسے وی کٹ گلا بن کہتے ہیں. بزرگان دین بتاتے ہیں دیکھو وی کٹ گلا بنانا یہ بے حیائی ہے، او کٹ گلا بناؤ. یاد رکھو لفظ عورت کے معنی پر تم غور کر لو تو تمہاری حقیقت تمہیں سمجھ میں آ جائے. عورت کے معنی یہ چھپی رہنے کی چیز. لہذا جو عورت جتنا چھپ کر پردے میں رہے گی اتنا اللہ رسول کے نزدیک پیاری ہے اور محبوب. اور جتنا بے پردہ اور آوارہ پھرے گی اتنی اس پر خدا کی لعنتیں برسے گی اور دنیا میں بھی جب تک رہے گی طرح طرح کی مصیبتیں اور قبر کے اندر عذاب اور قیامت کے دن. تو بتا دیا حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ طبقہ دیکھا. جب جھانک کے دیکھا تو عورتیں زیادہ نظر آئی. تم دیکھ لو آج دنیا میں ہماری ان بہنوں کو برائی کے آلے کار بنائے گئے، یعنی برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا گیا. دیکھ لو پوری فلم کی، پوری پکچر کی جان ایک ہیروئن ہوتی ہے. وہ ہیروئن پکچر میں نام ہے تو سارا پکچر ویران ہو جائے، کوئی جائے نہیں. تو ایک عورت جب بے پردہ آ گئی تو اللہ کے رسول کے لاکھوں امتیوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہی. ایسی تم غور کر لو آج کتنی عورتوں کو زنا کی داعیہ اور ایجنٹ بنا دیا گیا باقاعدہ. اس سے تم اندازہ لگاؤ کہ عورتیں کتنی گناہوں بھری زندگی گزار رہی، اور اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گئی تو آگے تو جہنم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی ہم تو دنیا کی آگ جو جلاتے اسے نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں؟ میری بہنوں گناہ کرنا اور بے پردہ زندگی گزارنا یہ سب جہنم کے انگاروں کو دعوت دینا ہے، قبر کے سانپ بچھوؤں کو دعوت دینا ہے. اس لیے اگر دنیا میں بھی چین سے رہنا چاہتی ہو تو حیا والی زندگی اختیار کرو. اور ایک عجیب واقعہ تمہیں سناؤں، اگر بے پردہ زندگی گزارو گی تو تمہاری صحت بھی خطرے میں. ایک عورت تھی، اس کو اچانک پیٹ میں سخت درد پیدا ہو گیا اور وہ دبک گئی، بے قرار ہو گئی. گھر والے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے سب آلہ والا لگا کے دیکھا، چیک کیا تو کہا کوئی بیماری نہیں، مگر اس کی درد باقی ہے، وہ تڑپ رہی، پریشان ہے. آخرکار اس نے بڑی مہنگی مہنگی رپورٹیں لکھ دی کہ اچھا یہ چیک کرا لو، یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ ٹیسٹ. گھر والے مالدار تھے، وہ گئے سارے ٹیسٹ بھی کرا لیے انہوں نے، اور ٹیسٹ کرا کے جو رپورٹ آئی تو ساری وہ رپورٹ نارمل اور کلیئر. اور لوگ پریشان ہیں کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کوئی بیماری نہیں اور اس کو تڑپ رہی، بے قرار ہو رہی. کیا قصہ؟ ایک اللہ والے روحانی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ان سے پوچھا کہ حضرت ایک عورت کا ایسا حال ہے. تو وہ روحانی جو ڈاکٹر اللہ والے تھے انہوں نے اصل بیماری پکڑی. حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ عورت گھر میں پردے میں رہتی ہے کہ بازاروں میں بے پردہ پھرتی ہے؟ لوگوں نے بتایا نہیں یہ تو بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہے. تب حضرت نے بتایا کہ جب عورت بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہے تو چونکہ اس کی گال کھلے رہتے ہیں، بال کھلے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ اس کو نظر لگ جاتی ہے. اور وہ نظر بعض مرتبہ انسانوں کی بھی لگتی ہے، بعض مرتبہ جناتوں کی بھی لگ جاتی ہے.
اور وہ نظر لگ جانے کی وجہ سے ایسی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو مشینوں سے پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ اس لیے اگر تم عزت و عافیت کی، سکون و راحت کی زندگی چاہتی ہو تو پردے کو تو لازم کر لو، اور وہ بھی شرعی پردہ کرو۔ آج بہت ساری عورتیں شرعی پردہ جانتی نہیں، رسمی پردہ جانتی، شروع سے جس سے پردہ کیا تو کیا اور نہیں تو نہیں۔ آج بات آ گئی پردے کی تو سمجھ لو، یاد رکھو ہر عورت کو اپنے دیور سے، جیٹھ سے، نندوئی سے، بہنوئی سے، خالو سے، پھوپھا سے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ تمام مردوں سے ہر عورت کو پردہ کرنا فرض ہے۔ اب اگر اب تک بے احتیاطی ہوئی تو اس کے لیے اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اگر آپ نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا تو اللہ پاک آپ کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میری بہنوں، روزانہ قبر کو سوچو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اکیلے جانا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ بس یہ نیک اعمال، یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ تلاوت، یہ پردے والا عمل، یہی سب ہمارے کام ہیں۔ اور یہ بے پردہ زندگی گزارنا تو یہ بے حیائی کو دعوت دینا، بے حیائی کو پھیلانا، اور بے حیائی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون ولو جاعوا التی لم تکن فی اسلافہم۔ کہا جب کسی قوم میں بے حیائی والا گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا کر دیتے جو پہلے نہیں تھی۔ پتہ چلا بے حیائی والی گناہ سے نئی نئی بیماریاں بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ اس لیے حیا والی زندگی، پردے والی زندگی، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور یہ سب اختیار کرنا آسان ہو جائے گا کب؟ جب تمہاری زندگی میں ذکر اور تلاوت آ جائے۔ اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت لازم کرو، اور تم پر ایسے حالات بعض مرتبہ آتے ہیں جس حالت میں نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا منع ہے، مگر اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے۔ ذکر ہر حال میں کر سکتی ہو، چاہے وضو نہیں، غسل نہیں، تو بھی ذکر کر سکتی ہو۔ اس لیے ہر عورت کو میں 4 تسبیح کا ذکر بتاتا ہوں، اور صبح بھی پابندی سے پڑھیں، شام بھی پڑھیں۔ وہ 4 تسبیح کیا ہے؟ 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا، اس کی وجہ سے وہ موت کے وقت بھی اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، قبر میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور قبر سے اٹھتے وقت بھی اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کون؟ جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا۔ تو لا الہ الا اللہ والا بننے کے لیے ہمیں کثرت سے یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا، موت کے وقت بھی گھبراہٹ نہیں، قبر سے اٹھتے وقت بھی گھبراہٹ نہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو سب سے پہلے 100 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھو کہ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو جائے، تو 1 مرتبہ کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے 100 مرتبہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، کوئی سا بھی درود شریف۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اس کی میننگ ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے بھی گناہ معاف فرما دیجئے۔ یہ 4 تسبیح کا سبق ہے، صبح بھی پڑھنا، شام بھی پڑھنا، اور درمیان میں خالی وقت میں کوشش کرو کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لے گا اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کی بشارت اور خوشخبری اس کو نہ مل جائے۔ بس جتنی باتیں کہی گئی دعا کرو اللہ پاک دل کی گہرائی میں اتار دیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان ہو رہی ہے، سب لوگ جاؤ نماز کی تیاری کرو، ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد مجلس ختم ہو جائے گا۔ لو بھائی کون سا